کون ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ قریب کل بروز قیامت کون ہوگا؟ اس کا جواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ کل بروز قیامت مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے ہم سب بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی آپ لوگوں نے منقبت امام حسین اور منقبت اہل بیت اطہار کو سماعت فرمایا۔ اسی کو میں نے اپنا موضوع سخن بھی بنایا ہے کہ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اہل بیت کرام، اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں۔ قرآن و حدیث میں اہل بیت اطہار کی بہت ساری عظمتیں، فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، 22ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والے، بے شک اللہ تبارک و تعالی تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کی آلودگی کو ختم کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک و صاف اور ستھرا فرما دے۔ اب یہاں پر اہل بیت کا ذکر آیا، چنانچہ اس آیت کریمہ کا سیاق و سباق اگر دیکھیں، اس کے پہلے اور اس کے بعد کے مضمون کو دیکھیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں، آپ کے ازواج مطہرات اس آیت کریمہ کے مخاطب ہیں۔ چنانچہ نسبی جو رشتہ ہوتا ہے وہ اہل بیت کے اندر تو داخل ہی ہوتے ہیں، لیکن جو دوسرے رشتے ہوتے ہیں وہ اہل بیت کے اندر مکمل طور سے داخل نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے اس آیت کریمہ کے اندر اسی چیز پر فوکس کیا گیا ہے کہ جو ازواج مطہرات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ان کو اہل بیت کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ اب کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ازواج مطہرات کے اندر، کہ اہل بیت کے اندر صرف ازواج مطہرات داخل ہیں، کیونکہ آیت کریمہ کے اندر صرف انہی کا ذکر ہوا۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یوں بیان فرمایا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت ایک منقش چادر اوڑھ کر، نقش و نگار والی چادر اوڑھ کر تشریف فرما تھے کہ کچھ دیر کے بعد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی سینے سے لگا کر کے اس چادر کے اندر داخل فرما لیتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی جھوٹ کر اپنے گلے سے لگاتے ہیں اور اس چادر کے اندر داخل کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی اپنی چادر کے اندر داخل فرما لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ آخر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی اپنی چادر کے اندر داخل فرما لیتے ہیں اور فرماتے ہیں ہؤلاء اہل بیتی، کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک طرف آیت کریمہ اور دوسری طرف یہ حدیث مبارکہ، اس سے واضح طور پہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اہل بیت کے اندر یہ نسبی رشتے والے بھی جتنے ہیں وہ سب بھی داخل ہیں، اور ازواج مطہرات جو آپ کی بیویاں ہیں وہ سب بھی اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔ اب اہل بیت کی شان میں، اہل بیت کی عزت و عظمت کے حوالے سے آپ صلی اللہ
ان کی عظمتیں بے شمار بیان فرمائی ہیں، ان کے فضائل آپ نے بے شمار بیان فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا، ان سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، ان سے لڑائی جھگڑا کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو آپ نے اس سے پہلے یہ وصیت فرمائی تھی کہ اے لوگوں، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، ظاہری حیات سے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میرے گھر والوں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، یہ میں اپنی رخصتی سے پہلے تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ لوگوں، میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے تم اچھا سلوک کرنا اور ان سے محبت کرنا۔ حضرات محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا، ان سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں وارد ہیں، کئی احادیث کریمہ کے اندر آپ نے یہ فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ بعض جگہ فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت یہ کامل ایمان کی پہچان ہے۔ بعض جگہ یہ فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت یہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ میں پہلی حدیث پاک پڑھتا ہوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما غدوہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، اللہ رب العزت نے جن جن نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، ان نعمتوں کی وجہ سے تم اللہ سے محبت کرو۔ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں وہ نعمتیں تو بے شمار ہیں، انہیں گنا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، اسے گننا چاہو گے تو کبھی بھی اسے گن نہیں سکتے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کی وجہ سے تم اللہ سے محبت کرو۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے تم مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے محبت کرو کیوں؟ اس نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ مجھ سے محبت کرو کیوں؟ کیونکہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو۔ میرے اہل بیت سے محبت کرو کیوں؟ کیونکہ تم مجھ سے محبت کرنے والے ہو۔ اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اپنے اہل بیت سے، اپنے گھر والوں سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور یہ اہل بیت سے محبت یہ کامل ایمان کی پہچان ہے، کامل ایمان کی شناخت ہے۔ ایک مومن کامل کی اس سے معرفت ہوتی ہے کہ جو ایک سچا مومن ہوتا ہے، کامل مومن ہوتا ہے، اس کی یہ پہچان ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، اس کو میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ جب قریش کے پاس ہم میں سے کوئی جاتا ہے، جب قریش کے پاس ہم میں سے یعنی اہل بیت اطہار میں سے کوئی جاتا ہے اور وہ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر وہ اپنی گفتگو کو روک دیتے ہیں اور قطع تعلق کر لیتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ بات نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب وہ اپنی باتیں کرتے ہیں اور میرے اہل بیت میں سے کوئی ان کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنی باتوں کو روک دیتے ہیں، اپنی باتوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ پھر حضور نے یہ فرمایا کہ آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں ایمان اس وقت تک راسخ نہیں ہو سکتا، داخل نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اللہ کی وجہ سے اور میری وجہ سے میرے گھر والوں سے محبت نہ کرے، جب تک میرے اہل بیت سے محبت نہ کرے، میری خاطر، اللہ کی خاطر
یؤمن، جب تک وہ میرے گھر والوں سے محبت نہ کرے اس وقت تک اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کامل ایمان والا بننے کے لیے، سینے کے اندر ایمان داخل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا جائے اور اس حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے، اہل بیت سے محبت کی جائے۔ اور یہی پر بس نہیں، صرف محبت ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، آپ کے اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، تو حضور نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میرے گھر والوں سے محبت کرتے رہو، ان کی محبت کو لازم پکڑ لو، کیونکہ جو شخص بھی اس حالت میں مرا کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور ایسی حالت میں وہ اللہ رب العزت سے اگر ملاقات کرے کہ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، میرے گھر والوں کی محبت ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر، ایسے شخص پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے اور میری شفاعت کی وجہ سے اسے جنت میں داخلہ نصیب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اہل بیت اطہار سے محبت اور ان کی عظمت، اس سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، چند احادیث کریمہ آپ کو سنائی گئی، ان تمام احادیث کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور ایک کامل ایمان والے کی پہچان ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اہل بیت سے محبت یہ دخول جنت کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے اہل بیت اطہار کے بارے میں۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے تو یہ فرمایا، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کے دونوں صاحبزادے یعنی حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم، انہیں فرمایا کہ انا حرب لما حاربت، کہ اے گروہ، یعنی یہ چاروں آپ ان سے فرما رہے ہیں کہ تم جن سے جنگ کرو گے میرا بھی اس سے اعلان جنگ ہے، تم لوگ جس سے جنگ کرو گے میں بھی اس سے جنگ کروں گا۔ حضور نے فرمایا وسیق لمن سالمتم، اور جن لوگوں سے تم صلہ رحمی کرو گے، جن کے ساتھ تم صلہ کرو گے، صلح کرو گے، میں ان کے ساتھ صلح کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جن کے ساتھ تمہارا جنگ ہے، جن سے تم لڑ رہے ہو، میرا بھی اس سے اعلان جنگ ہے کہ میں بھی ان سے لڑوں گا، اور جن سے تم صلح کرو گے، جن کے ساتھ تم صلہ رحمی کرو گے، میں بھی ان سے صلح کروں گا اور میں بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا۔ یہ اہل بیت کی محبت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ حضرات محترم، یہ جو پنجتن پاک نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے بارے میں جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، یہ تو اہل بیت کی فضیلت بیان فرمائی، لیکن اگر الگ الگ سے بھی ان کی فضیلتوں کو شمار کرنا چاہیں تو ہم ان کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ایک ایک حدیث میں ان کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا، ان کی فضیلت کو اور ان کی شان کو بلند کرتے ہوئے اور بیان کرتے ہوئے حضور نے یہ فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے دونوں صاحبزادوں کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا، حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں تو ہم سنتے رہتے ہیں، بلکہ ان کے نام کے ساتھ میں ہم یہ ایک چیز پڑھاتے ہیں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی جو سردار ہیں جنت میں، یہ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو یہ اہل بیت اطہار کی شان، اہل بیت اطہار کی عظمت اور ان کی فضیلت ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یہیں تک بس نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام، بزرگان دین،
تابعین کرام سب کی زبانیں اگر ہم اہل بیت اطہار کی عظمت اور فضیلت کو سننا چاہیں تو وہ سنتے سنتے کئی صدیاں نکل جائیں، لیکن ان کی فضیلتیں اور ان کی عظیم عظمتیں کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیں گی۔ چنانچہ بڑی مختصر کے ساتھ میں صرف چند صحابہ کرام کی زبانی بیان کرتا ہوں کہ جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کی دلیل ہمیں اس سے سمجھ میں آتی ہے۔ چنانچہ تمام لوگوں کے سردار، تمام انسانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے پیارے شخص یعنی خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اہل بیت اطہار کے بارے میں، نبی کے گھر والوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ذرا غور فرمائیں۔ آپ نے فرمایا صلۃ قرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی، کہ نبی پاک علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کی خدمت کرنا، یہ میرے نزدیک اپنے گھر والوں کی خدمت کرنے سے بہتر ہے، یہ میرے نزدیک اپنے گھر والوں کی خدمت کرنے سے زیادہ محبوب ہے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں اپنے گھر والوں کی خدمت کروں، اور ایک طرف حضور کے گھر والوں کی خدمت ہے تو میں حضور کے گھر والوں کی خدمت پر ترجیح دوں گا اور اپنے گھر والوں کی خدمت کو چھوڑ دوں گا۔ یہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ہے اہل بیت اطہار کے سلسلے میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت السنہ، کہ نبی پاک علیہ السلام کی آپ سے، آپ کی اولاد سے، آپ کے گھر والوں سے محبت کرنا یہ گویا ایک سال عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ ایک آخری حکایت آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں گا کیونکہ وقت بھی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک آخری حکایت آپ سماعت فرما لیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت جعفر بن سلیمان انہوں نے ایک مرتبہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دی اور ان پر کوڑے برسائے، اور اتنی سخت سزا دی انہیں کہ ان کی وجہ سے، کوڑے لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت امام مالک بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوشی کی حالت میں ان کو وہاں سے دوسری جگہ لے جایا گیا، اور جب انہیں ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں سب لوگ گواہ ہو جانا کہ جس آل محمد کے ایک شخص نے مجھے کوڑا لگایا ہے میں نے اسے معاف کر دیا۔ جس آل محمد کے فرد نے مجھے کوڑا لگایا ہے میں نے انہیں معاف کر دیا۔ چنانچہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ پوچھنے لگے، وجہ پوچھنے لگے، سبب پوچھنے لگے کہ آخر کیا بات ہے کہ آپ نے اپنے مجرم جنہوں نے آپ کو سزا دی اور اتنی سخت سزا دی کہ جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے، اور آپ نے ہوش میں آتے ہی آپ نے یہ کہا کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ چنانچہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا وقت آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں میری حاضری ہوگی، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے اس بات سے حیا آئے گی کہ میرے سامنے میری وجہ سے حضور کے سامنے ان کی آڑ میں سے کسی ایک شخص سے مواخذہ ہو اور میں اس کے درمیان وہاں پر موجود رہوں، اور وہ مواخذہ میری وجہ سے ہو اور حضور وہاں پر موجود ہو، تو اس حیا کی وجہ سے میں نے انہیں معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت کے جو بادشاہ تھے خلیفہ منصور، اس نے کہا امام مالک سے کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے مجرم کو آپ کے سامنے لایا جائے اور انہیں اس کی سزا دی جائے۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ ہرگز نہیں، انہیں سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ جب وہ مجھ پر کوڑا برسا رہے تھے تو پہلا کوڑا جب میرے بدن پہ لگتا تھا اور وہ بدن سے جیسے ہی جدا ہوتا تھا میں ان کو اسی وقت معاف کر دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ معافی کس وجہ سے تھی؟ امام مالک نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے، کہ حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، اس محبت کی وجہ سے میں نے انہیں ہر کوڑے کے بدلے میں معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ان تمام آیات کریمہ، احادیث مبارکہ اور اقوال سلف سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے